آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. چاہنے کے لیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارے عوام کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہو تو اتنا پیسہ کی ضرورت تھا. جب بھی اس کا مطالبہ کیا گیا ہمارا مذاق اڑایا گیا. جب ہم اپنے عوام کے بارے اور ان کے لیے ان کے نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک کا اسٹڈی حکومت وقت کے سامنے پیش کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، تو ہمیں اپنا حق بھی نہیں دیتے ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہمارا صوبہ کے لیے، اس لیے اگر کراچی چلتا ہے تو پورا سندھ چلے گا، لیکن اگر کراچی چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا. جو انویسٹمنٹ یہاں ہوگا، جو انویسٹمنٹ یہاں کے انفراسٹرکچر پہ ہوگا، اس کا بھی پورا امپیکٹ پورا پاکستان پہ ہوگا. تو جہاں ہمیں نہ وہ وفاقی حکومت کی طرف سے اپنا حق دیا جا رہا تھا، نہ ہمیں وہ ورکنگ پارٹنرز مل رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں جو اپنے کام کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس لیے کہ ہم بھی خود کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کراچی میں جیتے ہیں اور ہم بھی کراچی کو اون کرتے ہیں. ہم اپنے وسائل اور اپنے کوششوں سے کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کرے، جتنا انویسٹمنٹ ہم کر سکے ہم کرے، تاکہ ہم اپنا کراچی کے عوام کے مشکلات میں کچھ کمی کر سکیں. اور یہ جو نیبرہڈ امپروومنٹ کا سلسلہ ہے، یہ ایک ورلڈ بینک سے لون ہے جو فنڈامنٹلز ہمارا انفراسٹرکچر کا، پانی کا، روڈ کا، سورج کا، اس کے لیے بھی ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے سی ایم صاحب نے کہا، ہم نے اپنا ریونیو جنریشن میں ہم باقی صوبوں سے آگے ہیں. اگر ہم زیادہ ریونیو جنریٹ کریں گے تو ہم زیادہ اپنے عوام پہ خرچ کر سکیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ بندی ہے، جہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور این جی اوز کے ساتھ مل کر اپنا انفراسٹرکچر میں کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹولز ہیں جس کے تھرو وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم اپنے عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور پیپلز اسکوائر کے بعد آج ہم نے ماہی گیروں کے اسکوائر کا افتتاح کیا ہے، جو کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری تک کا آپ کا انفراسٹرکچر ہے. ہمارا سڑک ہے، ہمارا چرنگی ہے، وہ تو بہت خوبصورت بنایا گیا. وہ سائیڈ واکس، وہ پیومنٹس جو کچرا کنڈی ہوتے تھے، ہم نے ان کو عوام کے استعمال کے لائق بھی بنائے ہیں. یہاں کے عوام کے لیے جو مزدوری کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے علاقوں کو پرائیورٹی دے کے ایک ایسا اسپاٹ بنایا گیا کہ جہاں ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کے خاندانوں کے لیے بھی ایک پبلک سپیس بھی ہو. مگر وہ پروجیکٹس، وہ منصوبے جو کہ بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی ہوتے ہیں، جو کہ ٹائم بھی لگاتے ہیں اور آپ عوام کو اتنا زیادہ نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ اتنا فلیشی نہیں ہوتے ہیں، بٹ انہی منصوبے سے آپ شہروں کو تعمیر کرتے ہیں، انہی منصوبے سے آپ نیبرہڈز بناتے ہیں. اس میں جو آپ نے اس منصوبے کے تحت یہاں کا جو پورا واٹر سپلائی کا انفراسٹرکچر تھا اس کو ریڈو کر دیا ہے، تاکہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی کے لیے پورا ہمارے ہاں کم پانی بھی پہنچتا ہے، لیکن جہاں پانی پہنچ رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہو، اس کا چوری نہ ہو، ان کا پائپس نیچے ہو، ان کا ڈرلنگ نہ ہو. آپ نے وہ پورا بندوبست کیا ہے جس کا میں بہت شکر گزار ہوں اور پریز کرنا چاہتا ہوں سندھ حکومت کو، کیونکہ یہ نظر نہیں آتا. انہوں نے یہ پورا سسٹم یہ انہی سڑکوں اور ایسی انفراسٹرکچر کے نیچے کھڑا کر دیا ہے. ایک انفراسٹرکچر ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اور ایک دوسرا انفراسٹرکچر ہے جو شہروں میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو نظر نہیں آتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو ایک آپ کا واٹر سپلائی کا جو کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری تک یہاں اس کا امپروومنٹ ہوا ہے. دوسرا اسٹارم واٹر ڈرین یہاں کا بہت انویسٹمنٹ کے ساتھ امپروو کیا گیا ہے، تاکہ جب 10 سال بعد پھر سے بارش آتے ہیں یہاں سے وہ کرائی نہ ہو، وہ کمپلینس نہ ہو. تو یہ وہ اتنے فلیشی
یا اتنے نیوز کے لیے یا میڈیا کے لیے شاید نوٹ ورتھی یا آپ کے بریکنگ نیوز کے خبر نہیں بنتے ہیں، بٹ جیسے وہ کہتے ہیں کہ روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے، ہم نے بھی آہستہ آہستہ اپنا شہر کو تعمیر کرنا ہے. ہم نے کراچی کو ایک نیبرہڈ سے لے کے دوسرا نیبرہڈ تک آہستہ آہستہ اس شہر کو تعمیر کرنا ہے. اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ یہاں ہمارے ماہی گیروں کے لیے، ہمارا کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری کے عوام کے لیے یہ منصوبہ ایک شروعات ہے جہاں ہم اپنا کراچی کو سٹینڈرڈز پہ لے کر آ سکتے ہیں جو پوری دنیا کا مقابلہ کر سکے، جہاں ہم پورا دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے میگا سٹیز کا مقابلہ کر سکے. اور میں جانتا ہوں کہ یہ دن رات کرنے والی کام ہے، دن رات کی محنت کی کام ہے، اور ایک دن کی جد و جہد نہیں ہے، ایک مسلسل ایک لانگ ٹرم جد و جہد ہوگا جس کا پھل آپ کو کافی دیر بعد ملے گا. اس لیے ہمیں ہر نیبرہڈ میں جانا پڑے گا اور وہاں کا انفراسٹرکچر کو اسی طریقے سے ان کا اضافہ کرنا پڑے گا. اور ان نیبرہڈز میں صرف اس حد تک نہیں، پھر اوبیسلی جیسے ہمارے نمائندوں نے ذکر کیا اور ہمارا کیبنٹ ممبران نے ذکر کیا، پھر ان کے چھوٹے گلیوں میں ان کے کھوٹوں تک ہم ضرور پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں کہ ہم نہ صرف جیسے سید غنی صاحب نے کہا ہے، وہ مانیں گے نہیں، لیکن ہم نے نہ صرف مریل کے عوام کے لیے اور ملیر کے لیے محنت کیا ہے، کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور اور کام کریں گے. جیسے سی ایم صاحب نے یہ کوسٹل ہائی وے کا ذکر کیا ہے، ہمارا پورا کوسٹل بیلٹ کے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ ہوگا. لیکن ہم نے جو کرنگی کے لیے کام کیا ہے، جو کرنگی کے عوام کے لیے کام کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں کا پی ٹی آئی کے بھی نمائندے ہیں اور ایم کیو ایم کا نمائندے آج سے نہیں لیکن میرا پیدا ہونے سے پہلے یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں، سلیکٹ ہوتے رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اس حکومت کا وہ بھی حصہ ہے اور حکومت کا وزیر اعظم بھی بار بار یاد ہے کہ کراچی کے عوام کے لیے یا اسی ڈسٹرکٹ کے لیے، کرنگی کے عوام کے لیے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کیا ایک اینٹ لگائے ہیں؟ انہوں نے جو وعدہ پانی کا، روزگار کا، انفراسٹرکچر ہم سے کیا تھا، کیا وہ پورا کیا؟ یا پاکستان پیپلز پارٹی جو تنقید کا نشانہ ضرور رہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسی کرنگی میں جو چائلڈ لائف ایمرجنسی کا فیسلٹی بنایا ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہمارا چائلڈ لائف کے پارٹنرز کے ساتھ بنائے ہیں، وہ اس شہر کے بچے کے لیے ہیں. میں آپ کو دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ایمرجنسی کیئر ہم اپنے بچوں کے لیے ہم نے یہ منصوبہ دیا ہے. اور پھر آپ کے سامنے جو انفراسٹرکچر کے منصوبے، چاہے وہ فلائی اوورز ہو یا یہ 2 فلائی اوورز ہو، یا جن سڑکوں پہ آج میں سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، انڈس ہاسپٹل جس کا آپ بھی سپورٹ کرتے ہوں، وہ یہاں کے عوام کے خدمت بھی کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں اور کام کر سکے. یہاں کے عوام کے بہت مشکلات ہے، بہت مسائل ہے، اور جو سی ایم صاحب کا پلان ہے، جو سی ایم صاحب کا سندھ حکومت کا پلان ہے کہ سورج کے لیے جو سورج ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ قائم کر رہے ہیں، جو ذکر ہوا کہ ہم اپنا ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو منصوبہ بندی بن رہا ہے، اس کا بہت اچھا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام کے لیے. اور ہم اسی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالی کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے، اور وہاں کے عوام کے لیے جو بیسک فنڈامنٹل ضروریات ہے، جو کام بہت محنت سے ہوتا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، جو زمین کے نیچے آپ کا سٹارم ڈرینز اور واٹر سپلائی کا منصوبے ہیں، اس پہ بھی کام کریں گے. اسی طرح اس چرنگی کی طرح اور
اسٹریٹس کی طرح آپ کے انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہوگا, اور پبلک اسپیسز پہ جہاں عوام آ سکے وہ اپنے اور اپنا عوام آ بھی سکے اور اپنا کمیونٹیز جہاں وہ رہتے ہیں وہ ان سٹینڈرڈز پہ ہو جو ان کا حق بھی ہے, یہاں کے غریب عوام کا حق بھی ہے. جس طریقے سے سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایک بہت فعال منصوبہ بنایا ہے, چاہے وہ یہاں کا چائلڈ لائف کا ایمرجنسی روم ہو یا وہ تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے جو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی تک پہنچتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کوشش اب جاری رکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو زیادہ بات کرتے ہیں, جو زیادہ شور کرتے ہیں اور جو اس وقت پاکستان میں حکومت انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی ذرا دھیان کراچی کے عوام کی طرف دیں گے تاکہ ہم کراچی کے عوام کا مسائل حل کر سکیں. انفارچونیٹلی جس طریقے سے ان کا جو حکومت کا طریقہ ہے اس سے کراچی کے عوام کا حق مارا جا رہا ہے. آپ جو بھی ایشو اٹھانا چاہے NFCA ووٹ اور 18th امینڈمنٹ کا جو میرا شپیل ہے وہ تو آپ 3 سال سے سن رہے ہیں اور ان کا اثرات آپ کو تو پتہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو سینسس کا ایشو ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے آج نے, لیکن سینیٹر تاج حیدر صاحب اور ہمارا ٹیم نے اس پہ تو جب یہ سینسس بنا تھا تب ہم نے اعتراض کیا. جس طریقے سے اس کا جیری مینڈرنگ سے دھاندلی کا سلسلہ 2018 میں ہمارا اس پہ بھی اعتراض تھا, اور جس طریقے سے اگر غلط سینسس ہوگا پھر آپ کے عوام کی نمائندگی اگر صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو مزید کم حق دیا جائے گا, مزید کم آپ کا جو شیئر ہے ملے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس پہ سخت مزاحمت بھی کر رہے ہیں, ہر فورم پہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, مگر ہمارے لوگ اپنے مخالفین کے پاس بھی جا رہے ہیں, حکومت کے اتحادیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جن نے اس ایشو کو پہ اعتراض کیا ہے, تاکہ ہم اگر ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا پڑے تو ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں, مگر ہمارے عوام کے مسائل حل ہو. اس قسم کے بگ ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں ان کو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو MQM ہے میرا سمجھ سے باہر ہے, ان کا اپنا بیس کے مطابق اپنا سیاست کے مطابق اس حکومت کے ساتھ ایک دن میں مزید رہنا تو اپنے عوام کے اپنے ووٹر کے ڈیمانڈ نہیں ہے. پتہ نہیں کس مجبوری کے مطابق وہ آج تک اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے کہ جتنے ٹائم وہ دیتے ہیں, ہر دن جو وہ اس حکومت کے ساتھ دیتے ہیں تو ان کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے. تو ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا سینسس کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے, ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا شہر کے عوام کا جو گیس کا ایشو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ صوبہ جو گیس کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے عوام کو اپنا حق نہیں دلوا سکتا, اس لیے ان کو اپنا آئینی حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم اپروچ کریں گے, اپیل کریں گے باقی سیاسی جماعتوں سے بھی کہ کراچی کے عوام کا آپ سوچے, کراچی کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت, جس طریقے سے وہ تاریخی بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ اپنا مجبوریوں کے بجائے ان عوام کی مجبوریوں کے بارے میں ذرا سوچیں, کیسے وہ اپنا زندگی گزار رہے ہیں, کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے یا کھانے پینے کے اشیاء کا بندوبست کرے یا اپنے بزرگوں کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرے. ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ عوام کی تکلیف میں, عوام کی پریشانی میں کمی لانے کا, اور اس وقت جو بھی قدم وفاقی حکومت اٹھاتی ہے وہ عوام کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں, کمی نہیں کرتے. جو سب سے لیٹسٹ ایک ایشو خاص طور پہ یہاں کے ماہی گیروں کے لیے لیکن پورا صوبہ کے لیے, بلوچستان کے لیے بھی جو سامنے آیا ہے وہ ہمارا آئلینڈز کا مسئلہ ہے.
یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف آج لیکن جب بھی ان آئلینڈز پہ قبضے کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ہو یا آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ان ماہی گیروں کو، ان غریب ماہی گیروں کا آواز بن کے سامنے آئے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا سینٹ کا فورم ہو یا